السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ ہر جان جو بھی اس جہان کے اندر آئی اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. بقا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کی ہر مخلوق بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی وہ اللہ کے قریب ہو، آسمانوں پہ یا زمین پہ ہو یا زمین کی تہوں کے اندر ہو، وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی. بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے سب سے قریب اور سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، جس نے زمین و آسمان کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کو بھی فنا ہے، وہ بھی باقی نہیں رہے گا. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اسی حوالے سے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ان پہ ہماری بات ہوگی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے اور 10 دن اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ جب 10 ہجری کا رمضان آیا تو آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا اور 20 دن آپ اعتکاف بیٹھے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا، شوال کے بعد ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلیں گے۔ جس کان تک یہ آواز پہنچی، ہر مسلمان مدینے کے اندر جمع ہونے شروع ہوئے، لوگ جوک در جوک مدینے میں آنا شروع ہوئے۔ 26 ذوالقعدہ کو نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہ آئے اور ذوالحلیفہ پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے حج کا تلبیہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک، اور آپ نے یہاں سے اپنا سفر حج کا آغاز کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ 9 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد 4 ذوالحجہ کو نبی علیہ السلام مکہ میں پہنچے، آپ نے عمرہ کیا اور اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں رہے۔ 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ کو نبی علیہ السلام مینا میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھی لیکن قصر کر کے پڑھی، جون سی قصر ہوتی ہیں وہ والی، مغرب اور فجر نہیں۔ تو آپ نے 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھی۔ اگلا دن ہوا 9 تاریخ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد نبی علیہ السلام مینا سے نکلے، مزدلفہ سے گزرتے ہوئے آپ عرفات کے میدان میں چلے گئے۔ جو ہی آپ عرفات کے میدان میں پہنچے، ابھی آپ نے خطبہ حج نہیں دیا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام تم پہ مکمل کر دیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول ابھی ہم مزید خیر چاہتے تھے اور تکمیل کے بعد مزید کی گنجائش نہیں ہوتی، جب تکمیل ہو گئی ہے اب مزید احکامات نہیں آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مینا عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ حج دیا، اس کے بعد ظہر عصر کی نماز قصر کر کے اور جمع کر کے نماز پڑھائی آپ نے۔ نماز پڑھنے کے بعد غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک آپ عرفات کے میدان میں رہے۔ جو ہی سورج غروب ہوا آپ مزدلفہ میں آ گئے، یہاں آ کے مغرب عشاء کی نماز پڑھی، رات یہیں پہ گزاری، اگلے دن کی فجر بھی آپ نے مزدلفہ میں پڑھی۔ 10 تاریخ ہوئی، مزدلفہ کے اندر آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، روشنی ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ پھر واپس مینا کی طرف چلے گئے۔ 10 تاریخ کو 4 کام کرتے ہیں، جن میں سے پہلا کام جمرات کو کنکریاں مارتی ہوتی ہیں، بڑے جمرے۔ ابھی آپ نے کنکریاں نہیں ماری، آپ مینا میں داخل ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور ایک پوری صورت آپ پہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، مجھے میری موت کی خبر دے دی گئی ہے، مجھے اطلاع مل چکی ہے میرے دنیا سے جانے کی۔ جناب عبداللہ بن فرماتے میں پاس کھڑا تھا، میں نے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام آپ بار بار صحابہ سے یہ بات کہتے، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ لوگوں مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو، اپنے حج کے معاملات مجھ سے سیکھ لو، شاید کہ آج کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، شاید کہ زندگی کا آخری حج ہو۔
نبی علیہ السلام حج کرنے کے بعد آپ واپس مدینہ چلے گئے. راستے میں ایک حوض آتا ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور وہاں پہ ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر آپ نے صحابہ کو 2 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت، میں لوگوں میرے بعد قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. دوسری نصیحت، میرے بعد میرے اہل بیت کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا. یہ 2 نصیحتیں کی اور پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ جانے کے بعد محرم کا مہینہ گزرا اور پھر سفر کا مہینہ آیا. سن 11 ہجری ہو چکا ہے. سفر کے مہینے میں مہینے کے شروع میں ہی نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. حضرت معاذ بن جبل سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابی کو الوداع کرنے کے لیے مدینے سے باہر تک آپ چھوڑنے کے لیے آئے. میں یا معاذ کہا لبیک یا اللہ میں حاضر. فرمائیے میں یا معاذ لعلک الا تلقانی بعد عامی ھذا یا معاذ لعلک ان تمر بمسجدی او بقبری. اے معاذ، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو سکتا ہے جب تم دوبارہ آؤ تو میری قبر کے پاس سے گزرو یا میری مسجد کے پاس سے گزرو، لیکن مجھے یہاں نہیں پاؤ گے. فبكى معاذ جشعا لفراق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کی جدائیگی میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کیوں نہ روتے؟ جس چہرے کو دیکھ کے اپنے آپ پہ جہنم کی آگ حرام کرواتے تھے، وہ چہرہ جس کا احترام خود اللہ رب العالمین کرتے تھے، وہ چہرہ جو کہ رشک آفتاب و مہتاب تھا. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے. تو جب آپ نے کہا کہ ممکن ہے یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو تو رونا شروع کر دیا. اسی سفر کے مہینے میں نبی علیہ السلام غزوہ احد کے جو صحابہ تھے، جو مقتول صحابہ شہید ہوئے تھے، آپ ان کی قبروں پہ تشریف لے گئے. جب غزوہ احد ہوا تھا اس وقت نبی علیہ السلام نے شہید صحابہ کرام کو بغیر جنازہ پڑھے دفنایا تھا. شروع اسلام میں شہید کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام وہاں پہ گئے اور آپ ان کا جنازہ پڑھ کے آئے اور ان کے لیے دعا استغفار کی. اس سے یہ بھی سمجھ آئے کہ شہید کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ ان کا جنازہ پڑھا، ان کے لیے استغفار کی اور پھر آپ واپس آ گئے. سفر کے مہینے کی تیسری حدیث، نبی علیہ السلام ایک دن رات کا وقت تھا، اپنے غلام آزاد کردہ غلام حضرت ابو موہبہ رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ لیا اور آپ بقیع قبرستان چلے گئے. رات کے وقت آپ نے بقیع کے سارے مسلمان جو وہاں پہ دفن تھے، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی اور کہا تم ہم سے بہتر حالت میں جا چکے ہو، ان قریب دنیا پہ فتنے رونما ہوں گے، تم بہتر حالت میں جا چکے ہو اور ان قریب ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں. پھر نبی علیہ السلام واپس آ گئے. اسی سفر کے مہینے میں چوتھی حدیث اور آخری، نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی فوت ہوئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ گھر واپس آ رہے تھے کہ آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا. آپ گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنا سر باندھا ہوا تھا دوپٹے کے ساتھ اور کہنے لگے اللہ کے رسول وارأسا، میرے سر میں بڑی تکلیف ہے، میرا سر بڑا درد کر رہا ہے. آپ نے فرمایا بل انا یا عائشہ وارأسا، کہ عائشہ میرے سر میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہے. پھر فرمایا یا عائشہ لو کنت متی قبلی لغسلتکی ودفنتکی وکفنتکی وصلیت علیک. صحیح بخاری کی حدیث، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی میں خود تجھے غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود قبر میں اتاروں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا. اماں جان نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں اور آپ ایک اور شادی کر لیں؟ تو نبی علیہ السلام ہلکا سا مسکرائے اور پھر آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کوئی جواب نہ دیا. یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی. 28 سفر سن 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کا مرض شروع ہوا، آپ کی بیماری شروع ہوئی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیماری کے ایام میں بھی آپ صحابہ اپنی بیویوں پر باری تقسیم کرتے رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث لما اشتد وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخمیس، نبی علیہ السلام آپ کی بیماری میں جو اضافہ ہوا وہ بدھ کے دن ہوا، یوم الاربعاء، بدھ کے دن آپ کی بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے، اور جب بھی آپ کو ہوش آتی آپ فرماتے این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل میری باری کس کے گھر میں ہے۔ یرید یوم عائشہ، آپ عائشہ صدیقہ کے گھر میں جانا چاہتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی آپ کی سب بیویاں بڑی عمر کی تھیں اور ان کے سابقہ خاندوں سے بچے بھی تھے، گھر کو بھی سنبھالنا، بچوں کو بھی سنبھالنا، پھر خامد کی خدمت، تو یہ تو ایک لیول ہے ہی ہے، ایک اس سے بڑا لیول ہے، ایسی بیوی جو جوان ہو اور وہ بچوں کی، اس کے پاس بچے بھی نہیں ہیں تو اس کی ساری توجہ خامد پہ ہوگی۔ ویسے عائشہ صدیقہ کے چونکہ بچے نہیں تھے اور وہ جوان بھی تھی، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تب ان کی عمر 18 سال تھی، تو نبی علیہ السلام سب بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو ان کے گھر میں بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئے اور فرمایا کہ 7 ایسے مشکیزے جن کے منہ اوپر سے بند ہو، منہ نہ کھولے گئے ہوں، ان کا پانی مجھ پہ ڈالو۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ایک ٹب تھا رضی اللہ عنہ، وہ ٹب لایا گیا، آپ کی بیویوں نے آپ کو اس ٹب کے اندر بٹھایا اور پھر آپ پہ 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا، تو فرمایا کہ تم نے میرا مقصد پورا کر دیا، بیماری میں شدت کچھ کمی آئی، اور پھر آپ اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھی۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بدھ کا دن، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے ایک بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی اور سر پہ سیاہ پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی سر میں تکلیف کی وجہ سے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات میں کہ لوگوں، میرے انصار صحابہ کم ہو رہے ہیں اور نئے اسلام لانے والے لوگ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تم میں سے جو شخص اس کو اللہ رب العالمین عہدہ اور امارت عطا کریں تو میرے انصار صحابہ ان کی نیکی کو قبول کرنا، اور اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میرے صحابہ سے درگزر کرنا۔ آپ نے یہ بات بیان کی، اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ، اس کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہ لو چاہے آخرت کی زندگی کو پسند کر لو، اور اس بندے نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، جناب صدیق اکبر فرمانے لگے فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، اور رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول، ہمارے آبا و اجداد، ہماری مائیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام یہ سوچ رہے تھے اس بوڑھے شخص کو کیا ہوا، اللہ کے رسول تو کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا فَكَانَ الْمُخَيَّرُ هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس شخص کو اختیار دیا گیا تھا وہ بذات خود نبی علیہ السلام تھے۔ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور جناب صدیق اکبر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ نے بدھ کے دن کی ساری نمازیں خود پڑھائیں، جمعرات کا دن ہوا، جمعرات کے دن اشراق کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ اکرام موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں لکھ دوں۔ بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بیمار ہیں تو ابھی لانا مناسب نہیں ہے، ذرا بہتر ہونے میں لے آئیں گے، اتنی بھی کیا چلتی ہے، تو بعض نے کہا کہ نہیں آپ نے ابھی کہا تو ابھی لے کے آتے ہیں۔ اس بات میں آپس پہ ان کی آوازیں بلند ہوئی، آپ نے فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں جس حالت میں ہوں وہ بہتر حالت ہے، اور کسی نبی کے پاس جھگڑا کرنا، آوازیں بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام وہاں سے نکل آئے، پھر وہی نصیحتیں جو آپ نے لکھوانی تھی وہ آپ نے مسجد میں آ کے صحابہ کو کر دی۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ نبی علیہ السلام جمعرات کا دن ہوا، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، عرب خالصتاً اسلامی ریاست بنے گی،
دوسری نصیحت میں عجیز الوفود کما کنت عجیز ہوں، میں میرے بعد تمہارے پاس دور سے وفد آیا کریں گے مسلمان ہونے کے لیے، جیسے میں آنے والے وفدوں کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا، تمہارے پاس جو شخص آئے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ پھر تیسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں میرے بعد قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائیں۔ جمعرات کے دن نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز جو پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، 29ویں سپارے کی آخری سورت۔ اس کے بعد 17 نمازیں، یعنی جمعرات کی عشاء کی، جمعہ ہفتہ اتوار ان کی 15 5 نمازیں، 3 دن یہ اور جمعرات کی جو ہے نا وہ عشاء کی نماز 16، اور سوموار کے دن کی فجر کی نماز۔ یہ 17 نمازیں آپ کی زندگی میں جابر صدیق اکبر نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن جب عشاء کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام اٹھنے لگے نماز کے لیے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ کو ہوش آئی، آپ نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی جان نے فرمایا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر پانی ڈالا گیا، پھر آپ نے یہی پوچھا ہوش آنے پہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پھر یہی جواب ملا کہ نہیں وہ آپ کے انتظار۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نہ اٹھ سکے تو پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی۔ اگلے جو 3 دن ہیں جمعہ ہفتہ اتوار، ان 3 دنوں میں 3 احادیث پیش آئیں، 3 واقعات پیش آئیں، لیکن ان میں دنوں کی تعیین وہ ملتی نہیں ہے، پر ان 3 دنوں میں یہ 3 معاملات ہوئے۔ پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی وَلَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، وہ نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے رہے، اللہ ان پہ لعنت کرتے۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کا پتہ لینے کے لیے آئے تو دیکھا آپ بڑے بیمار تھے، اللہ رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے، وَإِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، میں ہاں مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ رسول پھر آپ کا اجر بھی دگنا ہوگا؟ میں ہاں، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری آزمائش بھی زیادہ ہے، ہمارا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی۔ تیسری حدیث اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئیں، فرماتے میں نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ چال ڈھال میں نبی علیہ السلام کے مشابہ تھی، آپ کے پاس آئیں اور نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھ گئی چارپائی میں۔ آپ نے کہا بیٹا اس طرف آؤ، آپ نے اپنے بائیں طرف بلایا، وہ کدھر آ گئی؟ میں اپنا کان قریب کرو، کان قریب کیا، آپ نے کوئی بات کی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، آپ نے پھر کہا بیٹا اپنا کان قریب کرو، پھر کان قریب کیا، پھر آپ نے کوئی بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ جب جانے لگی تو اماں جی فرماتی میں نے پوچھا تھے فاطمہ سے کہ اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ میں اللہ کے رسول کا راز افشا نہیں کروں گی، کیونکہ اگر آپ نے واضح بات کرنی تو آپ اونچی کر لیتے، میرے کان میں نہ کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے وہ بتایا کہ کیا بات کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ آئی آپ کے پاس کان کیا، فرمایا کہ بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو مجھے رونا آ گیا کہ باپ ہے دنیا سے جا رہا ہے اور پھر اللہ کے رسول بھی، تو میں رو پڑی۔ آپ نے پھر کہا مجھے پاس کیا اور کہا بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ تو پھر میں مسکرا پڑی کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ جدائیگی لمبی نہیں ہوگی، ان قریب دوبارہ یہ جو فرق پڑے گا تو یہ دوبارہ پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ سوموار کا دن ہوا، سوموار کے دن فجر کی نماز جناب صدیق اکبر نے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا پتہ لینے کے لیے آپ کے گھر گئے، آپ کا پتہ لے کے باہر آئے تو آپ کے چچا سے عباس نے پوچھا، حضرت علی سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصبح بحمد اللہ عبادی، الحمدللہ اب آپ ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت بڑی بہتر ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان کو علیحدہ لے گئے اور کہا علی میں بنو ہاشم کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جب دوبارہ بیمار ہوتے ہیں پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں، تو مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی خطرہ لاحق ہے، مطلب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور یوں ہی ہوا، نبی علیہ السلام اشراق تک آپ کی طبیعت بہتر رہی، جو ہی اشراق کا وقت گزرا نبی علیہ السلام آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کی اتنی گھٹن ہوتی، آپ کبھی چہرے پہ چادر لیتے کبھی اتار دیتے، کبھی چادر لیتے کبھی اتار دیتے، اور آپ بار بار یہ بات کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اسی دوران حضرت فاطمہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بڑی تکلیف میں ہیں تو کہا واہ کر با ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد الجوم، بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کی سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آج یہ معاملے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام اسی دوران آپ نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت فرمائی، فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد آپ بول نہ سکے، آپ کی زبان ڈھلک گئی۔ اماں جی فرماتی میں آگے بڑھی اور میں نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، تو اسی دوران میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، نبی علیہ السلام سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے مسواک کو دیکھنا شروع کیا تو میں سمجھ گیا آپ مسواک کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کے نبی علیہ السلام کو دی، لیکن آپ مسواک کو چبا نہ سکے، تو میں نے اپنے دانتوں میں مسواک کو چبایا اور پھر نبی علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے مسواک کی اور پھر آپ نے اس انگلی کو اٹھایا اور فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، میں سب سے اعلیٰ دوست کی دوستی کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے کا خلاصہ نبی علیہ السلام آپ کی وفات کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی۔ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرنے والے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، تو ہمارے لیے سب سے روشن دن مدینے کا وہ دن تھا، اور جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں سفید دن سیاہ راتیں معلوم ہوتی تھی، سفید دن ہمیں سیاہ راتوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ اور خود حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے باپ کی وفات کا غم اتنا بڑا غم تھا میرے پر، اگر وہ غم دنوں پہ ڈال دیا جاتا تو دن سیاہ راتیں بن جاتی۔ تو صحابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو اپنے کسی پیارے کی یاد ستائے تو میں اللہ کا رسول میری موت کو یاد کر رہی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وفات جس کا اثر انسانوں پہ تو کجا ہونا ہی تھا، جانوروں پہ بھی ہوا۔
نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، تو اس پہ بھی اس کا اثر ہوا کہ وہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو رہتے، حتیٰ کہ کنویں کے اندر گر کے وہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح آپ کا ایک خچر تھا، شعبان نامی اس کا نام تھا، شعبان، وہ بھی اسی طرح فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا غم ہے، اور یقیناً یہ غم ایسا ہے کہ جس کو آج بھی ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سوموار کا دن 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک، جو اشراق کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے دوران نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور 3 دن بعد آپ کو بدھ والے دن شام کو آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین آپ پہ کرو رحمت نازل فرمائے۔